لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ سارے دوست علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا کاشف الاسرار ویا دافع البلیات وہ پھر کر دے ایک باری تھی بچے کو وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان اللہ پاک واسطے ساریاں تعریفاں جنہیں پوری کائنات اپنے محبوب دی خاطر پیدا فرمائی مقصد یہ ہے پئی سرکار دی بلے بلے ہووے اللہ پاک نے جڑی کائنات بنائی ہے مقصد یہ ہے کہ نبی پر درود و سلام پڑھا جائے مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات رحمت کی محتاج ہو اور میرا محبوب رحمت کو تقسیم کرتا چلا جائے مقصد یہ ہے کہ حضور کی عزت اور عظمت اور سطوت نکھر کے سامنے آئے یعنی وہ حضرت قتادہ دی اکھ دا نکلنا تو حضور دا تھک مبارک لانا تو اکھ دا مڑ کے آونا یا حضور علیہ السلام دا ہاتھ پھیرنا تو اڈیاں دا جڑ جانا مرے ہوئے بچیاں دا کلمہ پڑھ دیاں اٹھ کے کھلو جانا یا نبی پاک دا ہاتھ مبارک پھیرنا تو ابشی سیاہ رنگ والے دا حسن و جمال دا پیکر بن جانا یا حضرت قتادہ بن نعمان دے چہرے تے آپ دا ہاتھ پھیرنا تو انہاں دا چہرہ شیشے دی طرح چمکنا اتنا تیز چمکنا کہ سامنے والا بندہ ویکھے تو انہاں دے چہرے وچ اپنا چہرہ نظر آندا ہے یہ ساریاں گلاں کہ نے بھئی حضور دی بلے بلے ہووے
یثرب تھا پہلے، پھر حضور کا وہاں جانا، قدم اطہر رکھنا، پھر اس کا مدینہ منورہ بن جانا، طیبہ تابہ بن جانا، پھر اس کے ذروں میں شفا پیدا ہو جانا، جس صحابی بیمار کے نتنوں میں اس خاک کا پڑنا، اس کی مرض کا دفع ہو جانا اور تقویت کا آ جانا، اور پھر مدینے کی تعریف کا ہونا شروع ہو جانا، اور پھر بات یہاں تک پہنچنا کہ مدینہ تو پہلے بھی یہی تھا، اب مدینہ بنا ہے گل ساری سرکار دی، گل ساری سارے بولو ہاتھ اٹھا، گل ساری گل ساری گل ساری۔ اللہ پاک چاہتا ہے، اللہ پاک خود چاہتا ہے میرے محبوب کی بلے بلے ہو، وگرنہ پہلے اللہ پاک نے اس یثرب رکھا، یثرب کا مطلب یہ تھا کہ بیماریوں کا گھر، کس کا گھر جی؟ اج کسی نے خرک پی جاتی سی، کسی کا جگر خراب ہو جاتا سی، کسی دے پھیپھڑے خراب ہو جاتے سن، کسی کا گردہ خراب ہو جاتا سی، اور اب جسے نہیں ہے آرام میسر سارے زمانے سے، وہ تھوڑی سی خاک لے آئے ان کے آستانے سے، زور دے بولو، شفا پہلے نہیں تھی، یہ دماغ میں رکھ لو، جی شفا ہوندی پہلے تو پہلے بندے بیمار نہ ہوندے، ایک کن کھول کے سن لو، یہ گل ساری سرکار دی، یہ گل ساری بولو کہ دیئے، نبی پاک فرماتے ہیں لیلو تہامتا لا بردوں ولا حروں ولا مخافتوں ولا ساتن، فرمایا میرے مدینے کی رات نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے، نہ ایدے وچ خوف ہے نہ ایدے وچ رنج ہے۔ رنج دا مطلب کہ اگر جتنا مرضی ہے مصیبت زدہ وہاں پر چلا جائے ایک دم خوش ہو جاتا ہے، او بھائی یہ پہلے بھی رات یہی تھی، پہلے بھی یہ جگہ یہی تھی، پہلے تو یہاں خوف تھا، پہلے تو یہاں مرضیں تھیں، او پترو جس ویلے سائیاں نے اٹھے اپنا قدم شریف تریا نا کہ رات بھی اور ہو گئی دن بھی اور ہو گئی، گل رات دی نہیں گل ساری سرکار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اللہ پاک چاہتا ہے میرے محبوب دا ذکر اذکار ہوئے، یہ آپ چاہتا ہے جی، اللہ دی مشیت ہی ہے جی، اللہ لالچ دلاندہ ہے جی، جنت دی، حوراں دی، غلمان دی، او نہراں دی، پاکیزہ شراب دی، انگوراں دی، پھلاں دی، فرماتا ہے سب کچھ تو انہوں دے ساں، تو سن یار میرے دے ہو جاؤ، او کہ منگ دے ہو سب دیاں گا، حوراں دیاں گا، غلمان دیاں گا، جنت دیاں گا، انہار دوں گا، اشجار دوں گا، اسمار دوں گا، نور کے منابر دوں گا، اور جنت وچ وسط میں مکان دوں گا، اچھے ٹبے تے مکان دیواں گا، ندی دے کنارے تے دیواں گا، ایک باری یار کا ہو کر دیکھو پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے۔ اور تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں نا، اور کیڑا طریقہ ہے؟ میں نے دسو جے میں غلط ہوں تو میں نے سدھا کرو، او میں نے سیدھی پٹڑی پڑھا دیو، خدا تک پہنچنے دا کوئی اور راہ ہے؟ دسو علماء کرام ہے تو میں نے دسو پہ میں غلط ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نہیں لبا، پہلے عمر پاک نو پہلے کوئی نہیں لبا، پہلے عثمان پاک نو نہیں لبا رب، او پہلے مولا علی نو نہیں لبیا، اوہ جہاں مصطفیٰ ملے تم جو ملے خدا ملا، تم جو ملے ہاں منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، او بیلیا مل جائیں گر حضور تو سمجھو خدا ملا۔ اوہ رب جس کو ملتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے ملتا ہے، دوسری کوئی صورت نہیں ہے، نہیں ہے واللہ العظیم نہیں ہے۔ حضور دے ہاتھاں نو رب اپنا ہاتھ آدھا ہے، حضور کے پھیل کو اپنا پھیل فرماتا ہے، وہ یار کنکریاں پھینکتا ہے، وہ فرماتا ہے تساں نہیں پھینکیاں اساں پھینکیاں۔ وہ اللہ چاہتا ہے محبوب کی بلے بلے ہو، اچھا بولو محبوب کی بلے بلے، فرماتا ہے یا محمدو
کرم ہو سی فضل ہو سی حضور دا ذکر دل نال سن لو فضل ہو جاسی اے نسخہ اے تویز اے دم اے سب کچھ ہاں میرا تو ساری کائنات میں میرا تو اس جہان میں یا رسول اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اے میں دل نہ لگے اے میں اللہ دی قسم دل نہ لگے انہوں تسی یہ حقیقت ہے میرا کوئی یاد میں تیرے سوا کا کوئی نہیں یہ زمین تیری آسمان تیرے بندے تیرے خدا تیرا سب کچھ سرکار کا ہے وہ جب بنانے والا ہی سرکار کا نکلا اور کون سی شے ہے سب کچھ سرکار کی ہے اللہ پاک انہیں اپنے محبوب کے صدقے شفا عطا فرمائے نبی پاک کے صدقے او بھائیو سب کچھ اللہ پاک نے محبوب کے لیے بنایا اور محبوب کے قبضے میں دیا پانیاں دا مک جانا 1500 صحابیاں دا بلکنا پانی مک گیا او بھائیو کوئی محبوب نہ انج کر دے پر جدو شان محبوب دی دسنی ہوئے تے انج کر دے پانی مک گیا جی صحابہ پاک بھی رولا پہ گیا پانی مک گیا سائیاں کو لا گئی یا رسول اللہ پانی مک گیا ہن ذرا کرو گل سرکار نال مولوی پرائی نہیں کھلون دیندے شرک ہو گیا فلان ہو گیا اوے صحابی 1500 تو مشرک سن یا صحابی سن اے فرق جے وابی صحابی وچ 1500 صحابی حضور دے قدماں وچ آ گئے پانی مک گیا ہن کی کراں سا دسو حضور بھی کوئی نہیں فرمایا منگو دعاواں اللہ کو پانی لاؤ حضور فرمایا بالکل مک گیا ہے ایک سنگی آکیا تھوڑا جا ہے وہ فرمایا میرے سامنے لے آؤ لے آئے سامنے سائیاں ہنج کر کے ہاتھ مبارک پانی وچ رکھ دیتا وہ حضور دیاں 5 انگلیاں وچوں چشمے جاری میں تو آنے ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو میری آنکھاں دیو تارے ہو او میرے آقا و مولا دیو غلاموں اے دسو ایک واری جناب ابی طالب حضرت علی دے ابا جان حضور دے نال سن ایک واری دوویں جاندے سن حضور پاک دے چچا دوویں جاندے سن جنگل وچوں لنگ دے سن پہ تو جناب ابی طالب نے عرض کیتی یبنا اخی او میرے بھائی دیا بچیا پیاس لگی ہے مینوں تو پانی بھی چھاگل وچ مک گیا ہے او جڑی چمڑے دی مشک مشک سی پانی مک گیا ہے تو بھتیجے کہ میرے بھتیجے میرے بھائی کے بیٹے پیاس لگی ہوئی ہے مجھے اب میرے لیے پانی کا انتظام ہو جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حال تک او بیلیو اجے سرکاراں پاکاں نے نبوت دا اعلان بھی نہیں سی کیتا ایک باری پھر سن لو اجے سرکاراں پاکاں نے نبوت دا اعلان بھی نہیں سی کیتا اظہار بھی نہیں سی فرمایا تو سرکار پاکاں ہنج لت ماری پیر مبارک ماریا زمین اتے چاچے دے کہن تے تو زمین وچوں پانی دا ٹھنڈا چشمہ نکل پیا اور چاچا کہہ رہے پانی آج صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پانی کیوں نہیں پیر مارے حضور نے زمین چوں پانی کیوں نہیں کڈیا اے گل سمجھنا لی بھئی پہلے بھی تو زمین وچوں پانی کٹ دے ہی رہے نا او بھائی حضرت اسماعیل نے ایسے کیا تھا ایسے حضرت اسماعیل بچے تھے اسماعیل مقتدی ہیں مقتدا میرے آقا ہیں اسماعیل متوسل ہیں متوسل میرے آقا و مولا ہیں اوے اسماعیل جن کا اعلان کرتا ہے اوے وہ معلن میرے آقا و مولا ہیں
اوے ابراہیم و اسماعیل و 1.25 لاکھ نبی جن پر درود پڑھتے رہے ہیں وہ میرے آقا و مولا ہیں. آدم پاک جن کا وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ میرے آقا و مولا ہیں. شیش پاک جن کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں وہ میرے آقا و مولا ہیں. ابراہیم خلیل اللہ آگ میں بیٹھ کر جن پر درود و سلام پڑھ کر آگ کو گلزار بنواتے رہے ہیں وہ میرے آقا و مولا ہیں. بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وہ کوئی دوسرا نہیں ہے، سرکار ہے. اور میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چاہتا ہوں او مسلمانوں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں میں. اور دل سے سارے بتلاؤ، جو بندہ روٹی کو روٹی کہتا ہے میری بات سمجھ لے گا. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں، بتلاؤ اسماعیل علیہ السلام اور یا سارے 1.25 لاکھ نبی کیا وہ میرے آقا و مولا کا نام نہیں لیتے رہے؟ ایک آواز نال بولو. سارے رسول نام لیتے رہے کہ نہیں؟ ساری امتوں میں نبی پاک کا نام رہا کہ نہیں؟ نبی پاک تو نبی پاک حضور دے صحابہ دا نام رہے تو آڈے میرے تذکرے رہن. اے جدوں خیبر دا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا میرے آقا و مولا نے فرمایا سویرے چنڈا انہوں دے ساں جڑا اللہ تعالیٰ دے رسول دا محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ دے رسول دے محبوب نے اس سویرے حضور نے فرمایا کتھے گیا علی؟ مولا علی کی چشم مبارک لال سرخ ہوئی تھی، اشوب چشم میں ہے آپ مبتلا. حاضر ہو کر عرض کی تھی جنابہ میں حاضر ہاں لیکن اکھاں دا اے حال ہے. فرمایا آنکھ اساں ٹھیک کر دیں دے ہاں. تھک مبارک لواب مبارک لگایا، آنکھ مبارک بھلی چنگی، پہلے ہی بھلی چنگی تھی وہ سرخی دور ہو گئی. اب جانے لگے. فرمایا علی لڑتے رہیو لڑتے رہیو لڑتے رہیو جب تک فتح نہ ہو، لڑتے رہیو جب تک فتح. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گے چلے، پیچھے پیچھے سلمہ بن اقوا چلے. سلمہ بن اقوا بہت بڑے بہادر صحابی دا نام ہے. اے اس جنے دا نام ہے سلمہ بن اقوا کہ جڑا ہے جی ایک ہاتھ نال جناب کوڑے نو پرت کے مار دیندا سی. اس جنے دی بہادری دے علاوہ کسے نے 300 بندہ کوڑوں پر سوار تو کوڑے دوڑ رہے تھے. سلمہ بن اقوا پیدل دوڑ رہے تھے. مشرکین کے کفار کے 300 گھوڑے اس صحابی رسول کے برابر نہیں دوڑ سکے. وہ گھوڑے تھک گئے، سلمہ بن اقوا نہیں تھکیا. تو حضرت سلمہ بن اقوا ایسے کر کے ایسے کر کے اس طرح کر کے یہ جو کونی ہوتی ہے مارتے تھے. اللہ کی قسم حدیث شریف میں ہے جس گھوڑے کو آپ ایسے یہ مارتے تھے، یہ کونی مارتے تھے، وہ گھوڑا پرتی کے ڈگرا سی. اور اسی طرح کافروں کو مارتے. یہ اتنا بہادر صحابی، یہ پیچھے پیچھے اور مولا علی اگے گے. یہ سلمہ دا ہے حالت، علی کا عالم کیا ہوگا؟ سلمہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے، حضرت علی تیز تیز چلتے سن، جلدی جلدی جاتے تھے، میں پیچھے پیچھے دوڑدا جاواں. وہ قلعے کے قریب جب پہنچے، خیبر کے قریب، تو اوپر سے ایک یہودی نے کہا، انہیں کہا تو کون ہے، تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا حیدر. کہندے نے مینوں علی نا ہے. اس نے کہا اوہ ہن تے گیا قلعہ فتح ہو گیا. اے روایت بیان کرتے ہیں سلمہ بن اقوا. سلمہ بن اقوا کہندے نے میں اپنے کناں نال یہ گل سنی کہ انہیں کیا ہن قلعہ فتح ہو جانا ہے. آپ نے فرمایا او کیویں؟ اس نے کہا جناب تورات میں لکھا ہوا ہے
خیبر کا قلعہ علی کے ہاتھ پر فتح ہو. اسی طرح ساری پچھلی کتابوں میں سائیوں کا ذکر ہے، سائیوں کے غلاموں کا ذکر ہے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں یمن میں، ایک راہب نے دیکھتا دوڑتا ہوا آتا ہے، انہیں کیا ہے جی قمیض اتے کر، قمیض اتے کر. آپ نے فرمایا خیر تو ہے، کیوں قمیض اتے کراں؟ خیر تو ہے. انہیں کیا ایک تل ویکھنا ہے. او یہودی نے کہا راہب نے ایک تل ویکھنا ہے، تیری تنی دے نیڑے ایک تل ہے. آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے. اندر آؤ میرے ساتھ چلو. قمیض ہٹا کر دیکھی تو تل تھا. پھر انہیں ایک بکسا کھولیا، بکسے وچوں نکلیاں دو صورتاں، ایک صورت مصطفیٰ پاک دی سی، دوجی صدیق اکبر دی. اس نے کہا یہ جو ہیں آخری رسول ہیں اور تم ان کے خلیفہ اول ہو. حضرت ابو بکر صدیق لوٹ کر واپس آئے، پوچھا مکے میں کوئی نواں واقعہ تو نہیں ہویا؟ ابو جہل نے کیا ہویا ہے؟ وہ عبداللہ کے بیٹے نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں. کہا اچھا میں ابھی آتا ہوں. ابو جہل سمجھا کہ گل بات کریں گے. آپ سدھے آئے، دروازہ سرکار باہر آ گئے. سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے فرمایا دس کہ تساں فرمایا ہے کہ میں نبی ہاں؟ کہ ہاں میں اعلان کیتا ہے. کہ پھر کوئی گل دسو گے؟ فرمایا کیڑیاں گلاں تینوں دساں؟ او جڑا قمیض چک چک کے تل وکھا آیا ہے ہور کے پوچھنا چاہتا ہے. اے احباب ذی وقار، مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ کوئی امت ایسی نہ رہی جس میں میرے آقا کا ذکر نہ ہو، میرے آقا کے غلاموں کا ذکر نہ ہو، اور سارے نبی حضور کے مقتدی ٹھہرے. اب غور فرمائیں، یوں کر کے سیدنا اسماعیل نے کیا، یوں کر کے میرے آقا اسماعیل نے کیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنا ہے تو ماں دوڑ رہی ہے پانی ڈھونڈنے کے لیے، کبھی صبا پہ کبھی مروا پہ، اور جب درمیان میں آتی ہے تو ماں دوڑتی ہے. جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کرنے گئے ہیں وہاں سبز سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، انہیں میلین اخضرین کہتے ہیں. وہاں بندے کو تیز دوڑنا پڑتا ہے. وہ دوڑنا بھی سنت ہے، ادا ہے. توبہ توبہ توبہ. اگر ہاجرہ کی ادا خدا کو اتنی اچھی لگتی ہے تو جانے جانا کی ادا کا عالم کیا ہوگا؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اگر یہ حال ہے ہاجرہ کی ادا کا کہ ہم پر لازم قرار دی گئی، ایتھوں ہی سمجھ سکو کہ اللہ پاک نے تمہیں کون سا اسلام دیا ہے. او بیلیا تو اسلام دی رٹ لانا ہے. اسلام تے اندازے جانے جانا دا نا ہے. آہستہ آہستہ چلنا خدا کو محبوب ہے. کیوں کہ سائیں آہستہ آہستہ چلتے تھے. پانی تریاں سانچ پینا خدا کو محبوب ہے. کیوں کہ سائیں نے پیا ہے. زلف خدا کو اچھی لگتی ہے، سائیں نے رکھی ہے. تہمت باندھنے والا اللہ کا محبوب ہے چونکہ سائیں نے باندھا ہے. او بیلیا سرما پہننے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے چونکہ سائیں نے سرما پہنا ہے. او بیلیا سارا اسلام پڑھ کے دیکھ لے، تجھے سامنے اسلام نظر آئے گا، پیچھے ادائے مصطفیٰ نظر آئے گی. پھر تیرے اندر سے آواز آئے گی گل ساری. پھر بولو گل ساری. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، طے شدہ یہ بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ حضور پاک کا نام لیا جائے. اللہ کو یہ پتا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کا نام تو خالق کا نام ہے، یہ تو مخلوق ہے. یہ پہلے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ نے فرمایا
من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی جنت نصیب. اے حبیبہ جو میرا نام لے اور تیرا نہ لے وہ جنت کے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور جو تیرا نام لے ایسا ہی ہے جیسے میرا نام لے لیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ خیال فرمائیں اور بغیر کسی تعصب کے خیال فرمائیں، بغیر تعصب کے کہ حضور کے ہاتھوں سے پانی کیوں نکلا، حضور نے دعا کیوں نہ فرمائی یا اللہ آسمانہ تو لا. اور دسو بیلیو اللہ نو حاضر جان کے دسو جے سائیں دعا کر دیندے تو بدل نہ لے پیندا. اچھا بولو. وہ تمہوں اس حدیث شریف دے بارے کوئی نہیں پتا کہ ایک بندہ آ گیا سی مدینے شریف جمعے والے دیہڑے، باہروں آیا سی مدینے شریف کے گردو نواں سے. انہیں عرض کی تھی سونیا مال تباہ ہو رہا ہے، جالو بچے بھوکے نے، ادو اللہ تعالی ہوں اپنے رب نال کرو گل کہ سن بدل دے. سائیاں فرمایا بہ جاؤ بہ جا. بندہ بیٹھا، حضور نے فرمایا یا اللہ بدل لا. اجے ہاتھ نہیں پھرے سن چہرے تے، حضور اجے ہینج نہیں سی کیتا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا داڑھی میں سے بھی پانی نکل رہا تھا. اتنا بدل برسے ہے، اتنا بدل برسے ہے. فرمایا دن دوسرا گزر گیا، بدل نہ رکیا. تیسرا دن آیا، بدل نہ رکیا. چوتھا پنجواں چھواں آیا، بدل نہ رکیا. اگوں مڑ جمعہ آیا، بدل لگا ہوا ہے جی، کڑکار آون بدل دے. وہ بندہ پھر اٹھیا، اس کے سونے ہاں پہلے نہیں سی بدل تے بھوکے مردے سے ہاں ہوں مکان ٹہن دیں. ایڈا بدل سونے مہربانی کر اپنے رب نال گل کرو. حضور نے فرمایا یا اللہ ہوا علینا ولا علینا، پراں پراں کر سارا ادھر نہ کر. اللہ دی قسم ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں سائیاں اے ہنج کیتا ہے، ہنج لگیا جی میں کینچی نال کوئی کپڑا کٹدا ہے، سارا بدل پروں. اوے بدل بھی حضور دے اشارے کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے. تو میرے کلیجے دے ٹکڑیا غور تے کرنا. ادوں حضور کہندے یا اللہ بدل لا، وہ نہ جاندا. جیڑی گل پہلے سنائی کہ چاچے نے کیا پانی چاہیے، ماری لاتا اپنے پانی نکل آیا. آپ نے فرمایا چاچا پی، اشرب امی، پی چاچا. چاچے پانی پی کے کیا بھتیجے ایک بات تو بتا، منہ سے تو نے کہا نہیں کہ پانی نکل، خالی لت ماری کہ زمین تیرے پیر کے اشارے بھی سمجھتے ہیں. او میرے بھائی، میرے کلیجے کے ٹکڑے، میری آنکھ کے تارے، غور کر. دونوں باتیں سنا دی ہیں. آسمانوں سے پانی آ سکتا تھا، یہ بھی بتا دیا ہے زمین سے آ سکتا تھا، پر ساری دنیا کو یہ پتا ہے آسمانوں سے بھی آتا ہے، زمین سے بھی نکلتا ہے. پتا ہے نہیں پتا؟ فرمایا محبوب جی اج نہ آسمانہ تو نہ زمین وچوں، اج تہاڈیاں انگلیاں وچوں کڈنا ہے پانی. وہ جڑی گل میں شروع تو رکھی ہے تواڈے سامنے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو. ایک سمجھ آئی تھی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی مشیت ہے کہ میرے محبوب کی بلے بلے ہو. قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ خَيْرٍ. اے قرآن شریف دی آیت ہے، وہ غلط تو نہیں پڑھ دیتی، یہی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ خَيْرٍ. فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو، ہر چیز کو. نور کو بھی پانی سے بنایا ہے، عرش کو بھی پانی سے بنایا ہے، قلم کو بھی پانی سے بنایا ہے.
بندے کا دماغ 70% سے زائد پانی سے بنا ہے، ہر شے کو ہم نے پانی سے بنایا ہے۔ فرمایا محبوب جی آج ہاتھ اپنا جھٹک دے تاکہ تیری انگلیوں سے پانی نکلے، قیامت تک دنیا کو یہ معلوم ہو جائے ہر ایک کی زندگی پانی سے ہے، اور پانی محمد عربی کی مٹھی میں رکھ دیا ہے۔ گل ساری پھر بولو، گل ساری نہ آر دیے نہ پار دیے، گل ساری۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میرا تو ابھی آنا بھی ممکن نہیں تھا، کچھ طبیعت میں تغیر تھا، تو میں نے تو معافی مانگی، انہوں نے کہا نہیں 10-15 منٹ کے لیے چلو چلو ضرور۔ آپ کی زیارت مقصود ہو گئی اور حضور پاک کی بات کر لی۔ ایک بات سناتا ہوں حدیث شریف، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حدیث شریف کے راوی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی، ان کے نام پہ کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ انہاں دے نام تے صحابی دے نام تے جڑا خوش ہوئے، اللہ پاک اس کو اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ اے میں دعا کر دیتی ہے، ویسے کدے میں دعا نہ بھی کروں تو شفاعت ضرور نصیب ہونی ہے تانوں صحابی دے نام تے جڑا ٹھڈوں خوش ہو گیا اونوں۔ اے حدیث شریف بھی اس موضوع ہے۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے اس طرح کر کے میرا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے مجھے فرمایا سلمان تینا جی گل دساں، تو میں کہا جی صدقے جان قربان فرماؤ۔ حضور نے فرمایا جس ویلے دا میں رب نے نبی بنایا ہے ادوں لے کے تے قیامت دے آخری ویلے تک، جنت چوں وڑن تو پہلے آخری ویلے تک میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، دونوں کی، ان دو بندوں کی شفاعت کروں گا جو اللہ اور میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ وہ گل سمجھ آئیے؟ مثلا آپ ان سے محبت کرو اور یہ آپ سے محبت کریں، یا آپ ان سے کرو یہ آپ سے کریں، کوئی ایک دوسرے سے، اور وچ اور کوئی چکر ہوئے پئی اللہ دے بندے نے، اللہ دے۔ حضور نے فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم، ایک سے نہیں کہ جو محبت کر رہا ہے اس سے نہیں، دونوں کو میں شفاعت کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اب میں نے اس میں سے اصل میں حدیث بیان کر کے ایک نتیجہ نکالتا ہوں، وہ میرا اپنی کھوپڑی ہے، وہ میں جڑی بھی حدیث شریف پڑھتا نا تو میں پھر اگے سائیاں والے پاسے ٹردا ہوں، سائیاں والے پاسے۔ حدیث شریف تو اتنی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے آپس میں محبت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے بھئی اعمال کٹ بھی ہون تو سائیں کرم فرمان، سیدھا مطلب جی جوانوں ہے بھئی اعمال وچ نقص بھی ہوئے تو سائیں کے فرمان، اچھا بولو۔ اور شفاعت متقین کی نہیں ہوگی، ایک باری پھر سن لو، نیک بندیاں دی شفاعت حضور نے نہیں کرنی، نیک تے حضور دی رحمت دی نگاہ نال وہ جڑی نیکی ہوئے گی او دی وجہ تو ہی بخشش دے لائق ہو جان گے۔ وہ حضور دی امت دے او گناہگار جنہ دے اعمال وچ نقص ہے اور وہ پریشان ہون گے قیامت دے دیہاڑے، سرکار فرماتے ہیں اللہ پاک سے اس وقت میں یہ کہوں گا جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں میرے ہیں، انہوں نے میرے کہنے پر تجھے ایک کہا اور تیرے کہنے پر مجھے تیرا رسول مانا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہیں معاف فرما، اللہ پاک فرمائے گا محبوب جی قیامت والا دیڑا بنایا ہی اس واسطے ہے تساں بخشواؤ تے میں بخشدا جاواں۔ اب میں نے جو معنی نکالا اس حدیث سے وہ سمجھو،
اگر حضور کی امت کے دو بندے اللہ کے لیے محبت کریں تو دونوں پر شفاعت واجب ہے. اللہ کو حاضر جان کر بتلاؤ، اگر حضور کے غلام کی محبت حضور کی شفاعت کا حقدار بناتی ہے تو خود حضور کی محبت کتنا قریب کرتی ہو. اور حضور کی محبت کے بس طریقے اپنے اپنے. طریقے کیا ہیں؟ اپنے اپنے ہیں. کوشش کرنی چاہیے زیادہ تر وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو شرع شریف کے مطابق ہو. شرع شریف کے مطابق ہوں. مثلا جس طرح یہ ہے آپ نے جھنڈیاں لگائیں، یہ صاحبان لگایا، یہ بلب روشن فرمائے، آپ نے یہ ساؤنڈ والا غریب بلایا، اس کرما والے نو ظاہری بات ہے انہاں دا کرایا، انہاں بلباں دا کرایا، انہاں ٹنٹاں دا کرایا، یہ بن پیسے تو نہیں نا. اور پیسہ منافق خرچ ہی نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ گل میری نہیں، خود حضور دی ہے. حضور نے فرمایا منافق دی دو گلاں تو جان جائے گی. ایک اپنی جدوں کوئی جہاد شہاد دا مسئلہ ہوئے گا نا کہ نس جائے گا، یا جدوں پیسے دی باری آئے گی فرمایا نس جائے گا. فرمایا پیسہ بھی وہ خرچ کرے گا جس میں میری محبت ہے، جان بھی وہی دے گا جس میں میری محبت ہے. یہ جو اتنی محنت کی آپ لوگوں نے اور آپ آئے ہو، میں تو کہتا ہوں خالی یہ نہیں کہ جنہ پروگرام کرایا وہی، بلکہ تساں جڑے آئے بیٹھے ہو. ہن پتہ نہیں کتوں کتوں موٹر سائیکل میرے نال پیچھے پیچھے دوڑتے سنگی، وہ میں بابا جی حضور نو اور رضوی صاحب نو میں تکدا پیا کہ تیسرے پروگرام میں شامل. حالانکہ میری حالت اس طرح دی ہے، قسم خدا دی انہاں دی عمر مبارک دیکھو، میری دیکھو، میری 42 سال عمر جے، 40 تو 2 42. آج صاحب قبلہ دی کتنی عمر ہونی ہے، داڑھی سفید ہے آپ دی. تے اس سردی وچ پیچھے 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 پایا یہ ساڈے میں کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی ہم کوئی ہیرے جوار گڑے ہوئے ہیں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ میری خاطر نہیں آئے، یہ جس کے لیے آئے ہیں وہ ان کی شفاعت فرمائیں گے. سارے آپ چکے بولو آر دیے نہ پار دیے، پھر بولو آر دیے نہ پار دیے. کہ دی تواڈی کدوں تک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں صرف رسول اللہ کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ بولو اچھا بولو نا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لمبا کلام لکھا ہے، بڑا لمبا کلام لکھا ہے. وہ دے آخر وچ پتہ ہے کہ فرماندے نے اے رضا یہ احمد نوری کا سارا فیض ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا سارا فیض ہے. ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. پترو جے اولیاء دے فیض نال ہے حالت ہو جاندی ہے تو رسول اللہ دے فیض دا عالم کیا ہوگا. اور میں قسم خدا کی جو میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں یا حضور کی شان میں میرا زور میرا یہ ہے کہ آپ حضور پر پکے ہو جاؤ. میں اصلاح کی باتیں بھی کرتا ہوں بیچ میں، مگر اصل ایمان کی بات زیادہ میں کرتا ہوں. اصل ایمان اور تو حیران ہو جا سو اصل ایمان کہاں سے نکالا ہے. اصل ایمان جڑا میرا پتر اے اعمال دی جان ہے محبت مصطفیٰ. اور اے میرا اپنا کلیہ شلیہ کوئی نہیں، اے حضور دا فرمان ہے. حضور پاک نے ایسے صحابی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تجھ کو میں اسلام کی اصل بتاؤں، تجھ کو میں اسلام کی اصل بتاؤں، عرض کی جان قربان کراں بتاؤ.
فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نصیب ہو جاتی ہے اللہ اسے اسلام کی اصل نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ اصل ہے اسلام کی کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہو، حضور پاک کا عشق ہو۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کی خدمات قبول کرے، اللہ پاک آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت شفاعت نصیب فرمائے جس وقت ہمیں سخت مدد کی ضرورت ہوگی، جس موقع کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا ایک قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع معاشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اللہ ہمیں اس وقت حضور کی شفاعت عطا فرمائے۔ دسو تساں حکم کرو جی 300 واری استغفر اللہ پڑھ لے سو چند جی، استغفر اللہ 300 واری روز پڑھنی ہے جب تک پتر تھی ہو نہ جائے، تو یہ بعد بھی پڑھ سو تو تمام ہی حکم اور بتیرے ہو جاتا 300 واری تو سن ایک نال منت بھی من لینا بھائی جی اگر اللہ پاک نال گل کرنی ہے۔ میں عرض کردا آپ دی خدمت وچ عرض کردا جس دا بھی اولاد نہیں نا وہ سنگی تے سادے نے نا، وہ کئی ایسے سادے ہوندے ہیں، وہ سنگی نے کسی نے میرے نظر سے گزرا اپنا ہی کسی محبت کرنے والے، محبت کرنے والوں میں دعا کرو لوگ دنا ہوں، کہو نا آمین۔ کوئی کیڑی گل کرنی ہوندی ہے، کنج گل لکھنی ہوندی ہے، کنج بیان کرنی ہوندی ہے، یہ چج نال ہوندا ہے کہ دے نال وہ اپنے ہی کسی محبت والے بے وقوف نے کسی نے وہ تصویر میری لا کے نا تو وہ آگے ایک اوپر لکھ دیا جمال الدین بغدادی صاحب کا اولاد دینے کا دعویٰ، استغفر اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں، اور نال اس بے وقوف نے وہ واقعہ بھی سارا بیان وہ ہے، واقعہ تو نہ واقعہ ہوا ہے، لیکن لکھنا کیسی سنو، لکھنا سی کہ میرا نام پاویں نہ لکھے یار کوئی حضور کے ایک غلام کا بتایا ہوا نسخہ بے اولادوں کے لیے جس سے اللہ کے فضل کے دروازے حضور کے صدقے کھل جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ چج بڑی چیز ہوندی ہے پتر، گل پتر گھوڑے تے بھی چڑھاندی ہے کھوتے تے بھی چڑھاندی ہے، نہیں میں مذاق نہ کردا، گل دے مانے پتہ نہیں کتنے بندے نا میرے وہ بچے ہو۔ وہ ایک بادشاہ سی نا انہیں خواب دیکھ لی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ دی کہانی سنان لگا تانوں تاں جے تساں آئندہ کوئی اس طرح دا کام کوئی کرے جے اپنے سنگی نے وہ بھی خیال فرماندے رہو۔ تو وہ بادشاہ سی تو وہ نے خواب تک لیا جی حضور، خواب انہیں عجیب جہا تک لیا، کوئی خواب تکیا وہ دربار وچ نا وہ تعبیراں بیان کرنے والے سن، معبر کہندے نے عربی وچ انہوں، تعبیر بیان کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں؟ معبر۔ انہیں کیا جناب، انہیں کیا معبر نو دس بھائی، وہ معبر ایسی لونا جا بے وقوف جا آمک جا، اچھا انہیں گل تو سچی دسی لیکن انہوں طریقہ صحیح نہیں آتا سی، انہیں کہا بادشاہ طریقہ پٹھا اس طرح دیکھنا ہوں سننا جا، انہیں تعبیر کے دسی، انہیں کہا یہو جی خواب تو کسی تکی نہیں، تیرا تو کھ نہیں رہنا، تیری ماں مر جائے گی، تیرا پیو مر جائے گا، تیری بیوی مر جائے گی، تیرے بچے مر جان گے، کوئی تیرا باقی نہیں بچے گا، تو سارے تو آخر بچنا انج جاویں گا، پانی بھی کوئی نہیں تیرا پانا لاؤں گا اپنا۔ اس کو غصہ آ گیا، بادشاہ تھا جی، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ بادشاہ جی تھا، بادشاہ کچھ بھی کر لینا۔ وہ ایک اور معبر تھا جو فقیر اور درویش تھا، اس آخیا بادشاہ جی آپ دا اقبال بلند ہوئے، آپ دی لمبی عمر ہوئے، آپ دا سایہ پورے اس رایا پر اہل ملک پر قائم رہے، یہ دعاواں دے کے نا انہیں کہا بادشاہ سلامت اجازت ہو تو میں خواب کی تعبیر بیان کروں، پسند آئے انعام نہیں چاہیے، اس کو معاف کر دیں، اس کو میں باہر جا کر کچھ سمجھانا چاہوں گا۔ بادشاہ نے کہا جی اگر تیری تعبیر پسند آئی اسا معاف کر دے، ہوں سنو انہیں تعبیر کے دسی، اس نے کہا بادشاہ اسلام سب سے پہلے تو آپ کو مبارک، سمجھ آئی جی گل دی، انہیں کیا سی
تیرا کھ نہیں رہا. اتوں گل شروع کی تھی. تو انہیں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو, سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو. ایسی خواب تو خربوں میں کسی کو نصیب ہوتی ہے. جو جناب گل ہوئی یہ جی کسی نے نہیں آئی, لیکن دیکھو گل کیسے طریقے نال تے تعامل نال تے پیار نال اور حکمت نال بیان ہو گئی ہے. اس نے کہا حضور ایسی خواب تو کسی کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے. اب بتلائیں نا کہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں میرے آقا تو ہمیں فکر ہوتی ہے ہماری بیوی کا کیا بنے گا, بچوں کا کیا بنے گا, بیٹی کا کیا ہوگا. میرے آقا آپ کو اللہ پاک نے لمبی عمر دی ہے, اتنی لمبی عمر دی ہے. آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے سامنے رخصت ہوں گی, والد ماجد سامنے رخصت ہوں گے. آپ اپنے ہاتھوں سے ان کی تجہیز و تکفین کریں گے. یہ نعمت نصیب ہوگی آپ کو. آپ کی بیوی بچے جوان ہو کر بچے آپ کی شادیاں کر کے آپ کے سامنے رخصت ہوں گے. جب آپ دنیا سے جانے لگیں گے اس وقت آپ مطمئن ہو کر جائیں گے. اللہ آپ کو آپ کی اولاد میں سے کسی کا غم نہیں دکھائے گا. اس بادشاہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ دوں موتی ہیرے بھی دیو تے اینو معاف کر دیو. جدوں انہیں باہر نکلیا نا انہیں کہا پتر گل سن میری, تینوں چج نہیں آیا گل کرنے کا. چج حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندے کا بولنا اللہ ہی کی عطا ہے, لیکن یہ لفظ درست نہیں ہے کہ فلانے کا دعویٰ اولاد دینے کا. اولاد اللہ ہی دیتا ہے, تقسیم مصطفیٰ فرماتے ہیں. تو چج نال گل کری دی تو لکھی دی میرے وہ بچے ہو. تو جس کی اولاد نہیں ہے سنے وہ نسخہ میرا نہیں جے, سائیاں دا جے. یہ سائیاں دا نسخہ جے جس دی اولاد نہیں. اور نسخہ ایسا ہے میں حیران رہ گیا, اور کسی نے کچھ آندا نہ ہوئے نہ ہوئے استغفر اللہ آتا ہے, آتا ہے نہیں آتا ہے. بلے او بلے میرے آقا و مولا نسخہ بھی وہ دسیا جڑا سارے نوں آندا ہے. ہن نہ بھی کوئی قرآن پڑھیا ہوئے پڑھنا تو سارے نوں چاہیے ہے. آیۃ من کلام اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. قرآن دی ایک آیت دنیا جو کچھ دنیا بچے ہوتے تو قیمتی, لیکن استغفر اللہ سارے پڑھ لیتے ہیں نہیں پڑھ لیتے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں 300 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو ذرا سارے, پڑھو پڑھو. اے وظیفہ 300 وری چاند جی تساں پڑھنا ہے. حضور میرے آقا تساں بھی 300 وری غریب نوازو پڑھنا ہے. اور میری جان آپ نے بھی پڑھنا ہے, آپ نے بھی 300 واری استغفر اللہ شریف پڑھنا ہے. منت ایک مان لینی بھائی پتر پیدا ہوئے تو نام دا محمد علی رکھا گا. محمد احمد علی چلو رکھ دو, وہ احمد بھی سرکار دا نام ہے. اور نال مزیدار آپ کو حدیث شریف سنا دوں. جاتے جاتے حضور نے فرمایا کہ جس کا نام محمد اور احمد ہوگا نا اور وہ مسلمان ہوگا تو وہ باپ بھی جس نے نام رکھا ہے اور وہ بیٹا بھی دونوں جنت میں جائیں. سبحان اللہ. اچھا بتلاؤ میں میرے جڑے کرم فرما نے نا جڑے جنہوں میں چنگا نہ لگنا وہ جی کرم والے مینو عطا فرما دے رہے ہیں الوے اور مجھونا. وہ فرما دے اس کی جنت کے ٹکٹ بانٹتا ہے. وہ میں کدوں جنت کے ٹکٹ بنگ رہے ہیں, یہ حدیث شریف ہے. وہ پائیا جی جنت ہے وہ پیا ونڈتا ہے. جی جنت اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر. عیسائیاں فرمایا جہاں نام محمد یا احمد ہوئے گا وہ ماں پیو بھی جڑا وہ ہوئے گا بچہ وہ بھی دونوں جنت چلے جا سکتے. کلمہ شریف ضرور پڑھیا ہوئے اور ایماندار ہو. اچھا ہو گئے جی. اور تساں سمجھ لئی, تساں بھی سمجھ لئی. جے بیٹی اللہ پاک کو درخواست کرنی ہوئے تو نور فاطمہ دی نیت کرنی چاہیے. اچھا اگر پہلے سے کوئی محمد علی آپ کے بھائی کے گھر میں ہے تو محمد ابو بکر رکھ لینا, محمد عمر رکھ لینا, محمد عثمان رکھ لینا, چونکہ یہ بھی حضور کے یاروں کے نام ہیں.
اور حالی یاروں کے نام نہیں ہے، حضور کے پیاروں کے نام ہے. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ اللہ پاک ہم پر اپنا فضل فرما. پیار نال پیار نال پیار نال پیار 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 پیار. اللہ حکم کرو، کرن دیو، کوئی نہیں، سادہ آدمی ہے یار، کوئی نہیں یار، دل نہ کروڑو کسی دا. اے ہی تے حدیثاں سنائیاں بھی جو دو آپس وچ محبت کرن دوواں دے شفاعت ہو جانے. ہن اجازت دیندے ہو؟ راضی بھی رہے. آلا 1 منٹ بیٹھے رہنا، 1 منٹ بہنا. وہ بچے لاؤ جی، وہ بچے کتنے نے؟ آلا 1 منٹ جی، وہ پگڑیاں بن لویے دوواں بچیاں نو. وہ انہاں جی کی کیتا ہے جی؟ حفظ کیتا ہے. 2 منٹ بیٹھ جاؤ بچیو. اس طرح میں سارے ہاتھ ملا سو. اللہ اللہ جی، اللہ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب دا بڑی مہربانی ہوگی اگر بیٹھ جاؤ گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اے ساتھیو مہربانی کرو، سارے مسافہ کرو گے سارے اٹھ جان گے. مہربانی کرو، جناب دی طبیعت جڑی نا کہ متغیر ہے، مہربانی کرو. اگر شفقت ہو رہی ہے تو شفقت دے مزے لو بس. مہربانی کرو، شفقت دے مزے لو بس، شفقت دے مزے لو. مہربانی کرو. بھائی جان بیٹھ جائیں، یہ بیٹھ جائیں، مہربانی. اللہ بندے اٹھ کے آئیں گے، وہ مائک لے لیں. سارے مل کر پڑھیں جی، سارے مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. آپ سارے دوست پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ مل کے پڑھتے جائیں اور آواز آہستہ رکھیں. جناب کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، پڑھتے جائیں آہستہ آہستہ. آمین 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا. براہ کرم مہربانی، آپ بڑی شفقت ہوئے گی جناب تھوڑی. ہیلو ہیلو. اللہ آمین آمین. یہ حفظ کی کلاس میں قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ اچھا میں ضرور عرض کرتا ہوں، ضرور دعا کرتا ہوں ضرور.
कारी साहब ने इसमें शरीफ गल सुन लो पुत्रो चुप करके। ये असल में क्या है मेरे बच्चों, मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुनो। तुसां बह जासो तो वो सारे चुप हो जासो, तुसां बह जासो तो जितनी जल्दी बह जासो चुप हो जासो। बस बस तुसां हुण चुप हो जाओ। एक ही बात है यार करने की। ये जेड़े बच्चे ने अल्लाह हजूर पाक के सदके में शिफा नसीब हो। भाई लोगों, ये जेड़े बच्चे नाजरा जिन्हें तक के कुरान शरीफ पढ़े है, कई बच्चियां नू पगड़ी हाफ साहब ने बनवाई है, कपड़ियां दा जोड़ा भी। मैंने कहीं कहीं किसी शाजर और नाजर ये जगह इस तरह देखा है, अमूमन ज़्यादातर हाफजों को पगड़ियाँ बनाई जाती हैं। ये एक ऐसा अमल है जिससे लोगों में कुरान शरीफ का शौक़ पैदा होता है। और मेरा ख्याल है कारी साहब जैसा नेक बंदा आपको मिला है, आपको मुबारक हो। और अल्लाह पाक कारी साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और अल्लाह पाक आपके बच्चों में से ज़्यादा अल्लाह पाक हाफिज पैदा फरमाए। और कुरान शरीफ जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने पढ़ाया उनके सदके अल्लाह पाक हमारी सबकी मगफरत फरमाए। जिन्हें प्रोग्राम किया कराया सारिਆਂ ਦੀ मंजूरी तो मकबूलियत हो जाए।